دوسرا دن بھی اسی پریشانی میں گزرا۔ فاطمہ کو چپ لگ گئی تھی۔ افتخار اور بیگم افتخار سوچ سوچ کر بھی اس کے لیے کوئی حل نہ نکال سکے۔ یہاں مسلم فیملیز کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی واقفیت تو سب سے تھی، مگر اس نوعیت کی نہیں تھی کہ وہ کسی کو فاطمہ کا مسئلہ بتا کر اس کی شادی کر کے اسے تحفظ اور نئی زندگی دے دے۔ اس کی تنہا اور لاوارث ذات کا واحد سہارا اور حل اب صرف شادی تھا، مگر کوئی انہیں اس قابل نظر نہیں آیا۔ اور دوسرا مسئلہ جو اچانک ہی پیدا ہوا وہ واشنگٹن سے آنے والی آج صبح کی کال تھی۔ بیگم افتخار کی والدہ کی حالت بہت نازک تھی اور انہیں جلد از جلد وہاں پہنچنے کی تاکید کی گئی تھی۔ بیگم افتخار بری طرح پریشان تھی۔ ماں کی حالت کے پیش نظر ان کی آنکھیں اکثر چھلک پڑتیں۔ فاطمہ بھی کافی عرصہ ان کی محبت کے زیر سایہ رہی تھی۔ وہ بھی دکھی اور نڈھال سی تھی۔ مائیکل کے خوف سے وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی اور مجبوری شاید یہ بھی تھی کہ وہ جاتی کہاں۔ بیگم افتخار کے اصرار کے باوجود وہ ان کے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی کہ جانتی تھی کہ وہ عذرا اہلاک اصرار کر رہی ہیں، ورنہ ان کے لیے وہ مسئلہ بنتی وہاں بھی، اور اس کے کہنے کے باوجود اسے وہ تنہا چھوڑ کر جانے پر آمادہ بھی نہ تھیں کہ وہ کتنا عرصہ اس طرح روپوش رہ کر گزار سکتی تھی۔ 2 دن اسی الجھن میں گزر گئے۔ فاطمہ سخت نادم و پریشان تھی۔ وہ کسی ناپسندیدہ بوجھ کی طرح خود کو محسوس کر رہی تھی۔ بیگم اور افتخار صاحب اس کے لیے سخت پریشان تھے، گو کہ اس کی دل شکنی کے باعث ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر وہ جو ان 3 دنوں میں بہت حساس و زودرنج ہو گئی تھی، بھیگی آنکھوں، خاموش لبوں سے سب محسوس کر رہی تھی۔ روہیل خاموشی سے اپنی واپسی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ افسوس انہیں بھی اس لڑکی پر تھا۔ شام پھر واشنگٹن سے کال آئی۔ بیگم افتخار کی والدہ جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھیں، کومے میں چلی گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ کال سن کر بیگم افتخار سارا دن کمرے میں بند ہو کر روتی رہیں۔ روہیل اور افتخار نے زبردستی انہیں اب سے کچھ دیر قبل کھانا کھلایا تھا۔ اب وہ نیند کی گولی کے زیر اثر سو رہی تھیں۔ افتخار صاحب بھی لیٹ چکے تھے۔ روہیل بھی اپنے کمرے میں حسب معمول کھانا کھانے کے بعد جا چکا تھا اور وہ بے قرار روح کی طرح کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ شاہ رخ کے کمرے میں سونے لگی تھی۔ اب بھی سامنے سنگل بیڈ پر 7 سالہ گول مٹول سرخ سفید معصوم چہرے والا شاہ رخ بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا، بے رحم، مکار، دھوکے باز دنیا کی شاطرانہ چالوں سے بے خبر۔ اس کے حسین ترین چہرے پر آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ ماتھے پر بندی ڈریسنگ ملگجی ہو گئی تھی۔ بادامی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں مسلسل گریہ زاری سے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں اپنے وجود کے ساتھ اوجھل ہو جائے۔ اس کی ذات اس کے محسنوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن چکی تھی۔ یہ مہربان و وفادار لوگ جو محسوس ہونے نہیں دے رہے تھے، میں کس طرح انہیں اپنے بوجھ سے آزاد کروں؟ کاش کہ خودکشی حرام فعل نہ ہوتا تو میں کب کی اس آزاد دنیا سے پیچھا چھڑا لیتی۔ اس نے آنسو کے بہتے دھاروں کو اسکارف سے صاف کرتے ہوئے کرب سے سوچا۔ زندگی اس کے لیے خوف بن گئی تھی۔ اپنی چاروں طرف اسے مائیکل کے گھناؤنے ارادے گرد کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسے جینے کی چاہ نہ رہی تھی، مگر جب تک سانس کی ڈور سلامت تھی، زندہ رہنے کے لیے ایک پائیدار و مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور ان حالات میں تو ضروری ہو گئی تھی۔ بیگم افتخار اس آزمائش کے وقت بھی اپنی ماں کی محبت کو جبراً نظر انداز کیے محض اس کی خاطر یہاں رہنے پر مجبور تھیں۔ افتخار بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ خاموش اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والا شخص جس کی شرافت و پاکیزگی کے بوجھ سے جھکی ہوئی نگاہیں کبھی اتفاقاً بھی اس کی جانب نہیں اٹھی تھیں۔ اس کے جانے میں بھی گنتی کے دن ہی باقی رہے تھے۔ وہ بھی چلے جائیں گے۔ واشنگٹن سے کوئی بیڈ نیوز آ گئی تو انہیں بھی مجبوراً جانا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا مائیکل اور اس کے ساتھیوں کے ناپاک ارادے پورے ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ اپنی سوچ سے گھبرا گئی۔ مجھے ایک فیصلہ کرنا ہوگا، مضبوط فیصلہ۔ روہیل کچھ دیر میگزین کا مطالعہ کرنے کے بعد نائٹ بلب آن کر کے بیڈ پر لیٹنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بہت آہستگی سے دروازہ ناک ہوا۔ انہوں نے حیرانی سے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر وال کلاک کی جانب، جہاں تھرکتی ہوئی سوئیاں رات کا 1:30 بجا رہی تھیں۔ ایک لمحے کو ان کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ وسوسے اور وہم لمحے بھر کے لیے ان پر وارد ہوئے تھے۔ گھر میں آج کل فاطمہ اور واشنگٹن سے آنے والی کالز کی وجہ سے جو ٹینشن اور بوریت کی فضا قائم تھی، دونوں جانب سے ہی وہم ان کے دل میں در آئے تھے۔ انہوں نے نائٹ سوٹ پہننے کے بعد دروازہ کھول دیا اور حیران رہ گئے۔ آپ؟ سامنے چادر میں لپٹی فاطمہ کو دیکھ کر وہ حقیقتاً پریشان ہو گئے۔ جی، پلیز آہستہ بولیں، وہ اندر آتی ہوئی بھاری آواز میں التجائیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ جی فرمائیے، کیا پریشانی ہے؟ وہ سخت گم گم کی کیفیت میں تھے۔ فارحہ آپی کی ممی میری وجہ سے کومے میں گئی ہیں۔
आंसू इसके फिर बेकरार से मचलने लगे। आपकी वजह से क्यों? इनकी बीमारी ही ऐसी है। कोमा ऐसी बेहोशी को कहते हैं जिसमें मरीज के होश में आने की कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं होती। इस बेहोशी यानी कोमे में इंसान महीनों भी रहता है और दिनों भी। कोई खुशनसीब ही होश में आता है, वरना जभी तो खुद को आप ही का मुजरिम महसूस कर रही हूँ। अगर वो पहली कॉल पर चली जाती तो शायद अपनी मम्मी से इनकी ज़िंदगी में ही मुलाकात कर लेती, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कैंसर का मरीज़ कोमे की हालत में ही जान दे देता है। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह का हुक्म होगा। आपका जुर्म इसमें कहाँ साबित होता है? आप नहीं समझते मेरी ज़ात, मेरे दिल, मेरी रूह पर कितना बोझ है। मैं कहाँ जाऊँ? फिल वक्त तो आप अपने रूम में जाइए, रात काफ़ी गहरी हो गई है। भाभी और इफ्तिहार मेरे कैरेक्टर से वाकिफ़ हैं और आपके कैरेक्टर से भी वाकिफ़ होंगे, मगर मैं नहीं चाहता आपको मेरे रूम में देखकर वो किसी परेशानी में मुब्तला हों। प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। पहाड़ से गिरकर बंदा उठ सकता है, निगाहों से गिरकर नहीं। रात को पुरफसूं फैली खामोशी और तन्हाई में इसका साफ, गंभीर और पुरअतमाद बावकार लहजा, शुजात व मर्दानगी, ठोस बुलंद किरदारी का परचम बुलंद किए खड़े इस शख्स का बुलंद सरापा इसको और ज़्यादा मजबूत नज़र आया। आप आला ज़र्फ़ व बेहद नफीस इंसान हैं, ऐसे इंसान जिन पर कभी फरिश्ते होने का गुमान होने लगे। खुदा के लिए अपने गुलशन में मुझ जैसी बेमुसरफ व लावारिस लड़की को थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सारी ज़िंदगी में आपकी और आपके घर वालों की खिदमत करूँगी। मुझे सिर्फ अपना नाम दे दें आप। वो एकदम से इनके पैरों में झुककर रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? वो बुरी तरह बौखला उठे थे। मुझे यकीन है आप ही जैसा गैरतमंद और शरीफ इंसान मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। वो बदस्तूर इनके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। रोहेल तो मारे हैरानी और परेशानी के हवास खोने लगे। देखिए देखिए, प्लीज़ आप इस तरह मुझे गुनाहगार ना कीजिए। मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ, फरिश्ता हरगिज़ नहीं। आप क्या कह रही हैं? शायद खुद भी नहीं समझती हैं। मैं खूब समझती हूँ, बहुत सोच कर फ़ैसला किया है मैंने। आप मुझसे शादी कर लें, बहुत बड़ा। और शट अप, दिमाग ख़राब हो गया है आपका। वो इसकी बात कथा करके गुस्से से चीखे। जानती हैं आप अच्छी तरह मैं शादीशुदा शख्स हूँ और 3 बच्चों का बाप हूँ। अपने बच्चों को मैं बहुत चाहता हूँ और बीवी से बेवफाई या इसकी रफ़ाकत में मैं किसी दूसरी हस्ती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। सॉरी मोहतरमा, मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। नरमो बामुरवत लहजे में बात करने वाले रोहेल का लहजा लम्हे भर में कठोर, अजनबी और रूखा हो गया था। सब जानती हूँ मैं, और मालूम है मुझे आप अपनी वाइफ से कितनी शदीद मोहब्बत करते हैं। फ़ारहा अभी भी कई किस्से आपकी दीवानगी के सुना चुकी हैं, लेकिन आप यकीन करें मैं कभी भी आपकी और इनकी मोहब्बत के दरमियान नहीं आऊँगी। कभी आपको मुझसे शिकायत ना होगी। वो सिसकते हुए बोली, मेरे अंदर आपके लिए बहुत एहतराम व इज़्ज़त है, बहुत ताज़ीम करता हूँ मैं आपकी। इससे केवल कि मैं आपके नो मुस्लिम होने का लिहाज भूलकर कोई बद तहज़ीबी कर जाऊँ, आप खुद तशरीफ़ ले जाएं। रब जो अपने बड़े से बड़े गुनाहगार और खताकार बंदे को माफ़ करके अपने साया रहमत ले लेता है, फिर बंदा ही क्यों बंदे को पनाह नहीं देता? क्या नो मुस्लिम होना इतना बड़ा जुर्म है? सच्चे दीन को अपनाने के बाद क्या नो मुस्लिमों पर जिंदगी इसी तरह तंग कर दी जाती है कि ना मर सकते हैं और ना जीने की कोई किरण नजर आती है? आप इस तरह इस्तकबाल करते हैं नए आने वालों का? मुझे अपने दीन से भी मोहब्बत है और अपने दीनदार लोगों से भी, बल्कि नो मुस्लिमों का एहतराम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है, मगर आप गलत मकसद ले रही हैं। नहीं, आपसे ज़्यादा अपने मजहब से मोहब्बत और हिफाजत करने वाला वो बदनाम माइकल है जो हर बुरा काम करता है, और हद तो ये है कि हफ्तों वो चर्च की शक्ल तक नहीं देखता। मगर ऐसे शख्स के दिल में भी अपने मजहब से मोहब्बत मौजूद है जो मेरे इस्लाम कबूल करने की पादाश में हैवान बन गया है। और आप दिनों आहरत को भुलाए दुनिया को सीने से लगाए बैठे हैं। कैसे मुस्लिम हैं? मेरी अस्मत, मेरी ज़िंदगी बचाने की खातिर आप ज़रा सी कुर्बानी नहीं दे सकते, जबकि मेरा कोई मुतालबा भी नहीं है। वो बोली तो बोलती चली गई। मैंने आपको अभी बताया था कि मैं बहुत आम सा बंदा हूँ, कोई फरिश्ता या आलिम नहीं। फातिमा की बात कोई अनहोनी नहीं है और ना ही नामुमकिन है रोहेल। इफ्तिहार जो काफ़ी देर से बाहर खड़े दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे, अंदर आकर संजीदगी से गोया हुए। क्या ये तुम कह रहे हो? जानते हो मैं अजमत को कितना चाहता हूँ। इसकी जगह कोई औरत ले ही नहीं सकती, हरगिज़ नहीं। वो गुस्से में इनकी आमद पर बिना चौंके थे। जानता हूँ मैं, भाभी की जगह वाकई कोई दूसरी नहीं ले सकती,
اور اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ وہ خراب موڈ سے بولے۔ تم سرخ روح ہو جاؤ گے فاطمہ کی نگاہوں میں بھی، اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے افتخار، شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی۔ جو ٹینشن ہے گھر میں اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ تم پاکستان چلے جاؤ گے، ہم واشنگٹن چلے جائیں گے، پھر فاطمہ کا کیا ہوگا؟ کیا تمہارا ضمیر، تمہارا ایمان یہ گوارا کرے گا فاطمہ محض مسلمان ہونے کی پاداش میں اس شیطان مائیکل اور اس کے چیلوں کے انتقام کا نشانہ بنے؟ کیا ایک مسلمان باحیا با پردہ لڑکی کی عصمت تم یوں تار تار ہوتے طاغوتی طاقتوں کے ہاتھوں دیکھ سکتے ہو؟ وہ بڑے جوش و جذبے میں بول رہے تھے۔ تم خود ہی کیوں نہیں اس چادر کے محافظ بن جاتے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولے۔ خدا کی قسم روہیل، اگر فاطمہ کو دل سے میں بہن تسلیم نہیں کر لیتا تو تمہاری اتنی باتیں ہرگز نہیں سنتا۔ وہ سر جھکائے کھڑی فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں بولے۔ فاطمہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ افتخار وہیں بیٹھ کر انہیں سمجھانے لگے کہ وہ یہ نیک کام کر ڈالیں۔ گھر جا کر موقع دیکھ کر ساری حقیقت اماں جان کو بتا دینا۔ اماں جان جو نماز روزے کی پابند، دین سے بے پناہ محبت کرنے والی خاتون ہیں، وہ خوشی سے اس کے اس فیصلے کو سراہیں گی۔ عظمت کیسے یہ شوق برداشت کرے گی؟ کیسی قیامت گزرے گی اس پر؟ نہیں، میں اسے دکھ نہیں دے سکتا۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ان کی حالت اضطرابی تھی۔ بھابھی کو کچھ نہیں بتانا، ویسے بھی تم یہ کام نیکی کی خاطر کرو گے۔ افتخار کے دلائل، گھر کی ٹینشن اور فاطمہ کی بے بسی و لاچاری سے بہتے آنسو اس وقت اسے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ سے گئے تھے اور اس نے رضامندی دے دی۔ دوسرے دن بہت سادگی و خاموشی سے فاطمہ روہیل بن کر اس کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ بیڈ روم بالکل سادہ تھا، صرف پھولوں کے 2 ہار کی وہاں موجودگی اس بات کی گواہ تھی کہ 2 شخص آج ایک بندھن میں بندھے ہیں۔ مسز افتخار نے زبردستی اپنا سلک کا پنک شلوار سوٹ اسے پہنایا تھا، جس کی شرٹ اور دوپٹے پر نازک سا فینسی کام کیا ہوا تھا۔ کانوں اور گلے میں گولڈ کا ہلکا سیٹ تھا۔ چہرہ اس کا بالکل سادہ تھا، صرف لبوں پر پنک لپسٹک بہار دے رہی تھی۔ وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی، کبھی ہونٹ دانتوں سے کچلنے لگتی، کبھی انگلیاں ہاتھوں میں دیکھنے لگتی۔ وہ جو پہلے اجنبی تھا تو اس کی جانب نگاہ بھی نہ اٹھتی تھی، آج وہ اس کا ہو گیا تو رشتہ لگتے ہی احساسات بھی بدلنے لگے۔ جن حالات کے تحت یہ رشتہ مجبوراً استوار کیا گیا تھا، خوبصورت جذبوں اور مہکتے احساسات کا تو وجود ہی نہ تھا، مگر وہ لڑکی تھی، محبت و جذبات کی مٹی سے بنی، ہر سانچے میں ڈھل جانے والی لڑکی۔ اس کے دل میں معمولی سے خوشگوار پھوار سے گرنے لگی تھی۔ حقیقت حال تلخ سہی، مگر یہ احساس بہت جان فضا تھا کہ اسے باعزت و باوقار زندگی جینے کا سہارا مل گیا تھا۔ اسے دانستہ اگنور کیے روہیل کمرے میں بلا مقصد ہی سامان سوٹ کیسز میں ادھر ادھر کرتے رہے، پھر کھڑکی کھول کر باہر اندھیرے میں کچھ نادیدہ چیز دیکھنے لگے۔ ان کا ذہن ریشم کے نازک دھاگے کی طرح الجھ گیا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ ایک زندگی ان سے وابستہ ہو چکی تھی، ایک حیات کو انہوں نے اپنا نام دیا تھا، مگر اپنے دل میں اسے جگہ نہ دے پائے تھے۔ مگر ایسا کب تک ممکن تھا؟ سنیے، لرزتی ہوئی کمزور آواز جو اس کے قریب ہی گونجی تھی۔ انہوں نے چونک کر اپنی قریب کھڑی فاطمہ کو دیکھا، جو ان کی جانب سے رخ پھیرے کھڑی تھی۔ اس کا جسم آہستگی سے لرز رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی، کوئی خواہش نہیں ہوگی میری۔ آپ میرے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ نے مجھے اپنا نام دے کر، بیوی کا اعلیٰ مقام دے کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں مر بھی جاؤں تو آپ کے اس خلوص بھرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ مجھے شرمندہ مت کریں فاطمہ، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اس وقت میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں، پلیز آپ کسی غلط خیال کو دل میں جگہ نہ دیں۔ وہ فاطمہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولے۔ وہ اب ان کی عزت اور ذمہ داری بن گئی تھی۔ یہ احساس اچانک جاگا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ عظمت سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، اور یقین جانیے میں آپ دونوں کے درمیان کبھی بھی حائل نہیں ہوں گی۔ وہ یکدم ہی رخ ان کی طرف کر کے شانے پر رکھا ان کا ہاتھ اپنے نازک خوبصورت ہاتھوں میں لے کر بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ سرخ گلاب چہرے پر آنسو ایسے چمک رہے تھے جیسے بارش میں گلاب پر پانی کے قطرے ہیروں کی مانند چمکتے ہیں۔ بھرے بھرے گلابی ہونٹوں کی دھیمی لرزش بڑی قاتل تھی۔ بھیگی بھیگی پلکیں، حسین بادامی آنکھوں کا فسوں بہت ساحرانہ تھا۔ انہوں نے بڑی سرعت سے نگاہیں چرائی تھیں، مگر حجاب بھی جب تک اجتناب بنتا ہے
جب تک اسے کوئی آنچل پوشیدہ رکھتا ہے، مگر جہاں یہ حد ختم ہو جائے، رشتے کو اختیار کا حق مل جائے، تو منہ زور جذبوں کو راہ مل جاتی ہے۔ عظمت کی رفاقت کو طرز مرد نے آخرکار اس کے نام محفوظ کیے گئے حقوق فاطمہ کی جھولی میں منتقل کر دیے۔ 4 دن فاطمہ کی سنگت میں تیزی سے گزرے تھے۔ ایئرپورٹ پر افتخار کی فیملی کے ساتھ وہ بھی آئی تھی اسے سیاف کرنے۔ پاکستان جانے کی مسرت نے گھر والوں سے ملنے، بچوں اور عظمت کی دید کے خوشگن خیالات اور تصورات سے روحیل کا وجیہہ چہرہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ فاطمہ حسرت بھری نگاہوں سے چپکے اس کا چمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے اس سے بچھڑنے کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ 4 دن کا تعلق عظمت کے برسوں کے بندے تعلق کی آگے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، جبھی اسے ذرا رتی بھر بھی ملال نہ تھا۔ روحیل بھائی، فاطمہ کو ہم واشنگٹن لے جائیں گے اپنے ساتھ، مسز افتخار فاطمہ کے اداس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے روحیل کی بالکل لاتعلقی اور اجنبیت گراں گزر رہی تھی انہیں۔ جی بھابھی، جیسے فاطمہ چاہیں، مگر آپ سوچ لیجئے گا کوئی پرابلم نہ بن جائے آپ کے لیے۔ نہیں، میری ایک دوست وہاں بچوں کی ہاسٹل کی نگران ہے، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اوکے، مرضی ہے تمہاری۔ سنو، میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں حتیر رقم جمع کروا دی ہے اور پاکستان سے بھی بھیجتا رہوں گا، فکر مت کرنا بالکل بھی۔ اب اجازت دو۔ اناؤنسمنٹ کی آواز سن کر وہ لمحے بھر کو اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے مروتاً بھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اسے وہاں بلا لے گا یا کبھی ملنے آئے گا بھی یا نہیں۔ رشتہ کیسے بھی استوار ہو، وہ ہے تو اس کی بیوی ہی۔ مسز و مسٹر افتخار سے مل کر وہ اس کی طرف الوداعی ہاتھ ہلاتا اندر چمکتی دمکتی روشنیوں میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ ساکت برستی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اسے اب کے بعد کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ یہ صد اس کے اندر سے اٹھ رہی تھی۔